ہے، ہوش میں آنے کی ضرورت ہے کہ یہ حجاب جو ہے، یہ پردہ جو ہے سب کے لیے اللہ نے بنایا ہے، رب نے سب کے لیے بنایا ہے. کچھ کوئی کر رہا نہیں کر رہا وہ پرسنلی اس کا معاملہ ہے، لیکن اللہ کے پاس اس کو حساب دینا پڑے گا، اللہ کے پاس اس کو سزا ملے گی ضرور. اس نے ایسی حرکت کی ہے، اللہ کا حکم اس نے نہیں مانا ہے، تو اللہ کے پاس سزا کا وہ مستحق ضرور ٹھہرے گا. تو بہرحال قیامت کے عن قریب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نشانیاں بتائیں. اس میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ عورت اپنا مالک جنے، تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. جب ننگے پاؤں ننگے بدن والے لوگوں کی وہ سردار بنے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. ایسے لوگ جو بکریاں چروایا کرتے تھے وہ بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کرنے لگیں گے تو سمجھنا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. خاص طور سے جو اشارہ جو ہے عربوں کی طرف ہے جو بکریاں چرایا کرتے تھے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑی بڑی عمارتیں، دنیا کی سب سے اونچی عمارتیں اگر کہیں پائی جاتی ہیں تو عرب کے اندر پائی جاتی ہیں. یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، بارش وہی برساتا ہے، ماؤں کے رحموں میں جو کچھ ہے اسے بھی وہی جانتا ہے، کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، نہ کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ وہ کس جگہ فوت ہوگا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں بتائیں. عمل کا ناپید ہو جانا، قرآن ہم بہت سنتے ہیں، حدیثیں ہم بہت سنتے ہیں، دینی معلومات ہم کو بہت ہے، واٹس ایپ پر ایک سے ایک حدیث آتے رہتی ہے، ہمارے فیس بک پر حدیثیں بیانات کنٹینیو چل رہا ہے، لیکن عمل کون کر رہا ہے؟ عمل کون کرے گا؟ عمل کوئی نہیں کر رہا، عمل صرف چند لوگ کر رہے ہیں. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عمل کو لوگ چھوڑ دیں گے. معلومات تو ہوگی، قرآن حدیث کو پڑھا تو جائے گا، لیکن پریکٹیکل لائف میں اس کو کوئی اپنے جو ہے امپلیمنٹ نہیں کرے گا، اپنی عملی زندگی کے اندر اس کو کوئی نہیں لائے گا. جسٹ کیا ہے، ایک طرح سے کیا کہتے ہیں، فارمیلٹیز کے طور پر، رسمی طور پر جو ہے لوگ دین کو اپنائیں گے. آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا بتائیے؟ دین جو ہے کوئی رسم نہیں ہے، کوئی کیا کہتے ہیں اس کو ٹیمپرری یا پھر فارمیلٹیز نہیں ہے، بلکہ دین جو ہے وہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اسے اپنی زندگی میں لینا ہے. جو بھی قرآن کی باتیں ہیں، حدیث کی باتیں ہیں. صحابہ کا کیا معاملہ تھا جانتے ہیں آپ؟ صحابہ جو ہے سورہ بقرہ کو پڑھنے کے لیے غالباً ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 سال یا 12 سال لیا سورہ بقرہ کو پڑھنے کے لیے. سورہ بقرہ کو پڑھنے کے لیے 12 سال یا 8 سال لگے ان کو. ایک ایک آیت پر وہ اس کو پڑھتے تھے، زندگی میں اس پر عمل کرتے تھے، اس کے بعد جو پھر اگلی آیت پڑھتے تھے. یہ صحابہ کا معاملہ تھا. اس کی مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے کیا؟ ہاں، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں. جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے کامل درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز تم اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرو. وہ چیز جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے، جب تک تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تم نیکی کے کامل درجے کو، نیکی کا جو لیول ہے وہ مکمل تمہارا نہیں ہو سکتا. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت کریمہ سنی تو غور کرنے لگے میرے نزدیک محبوب مال کون سا ہے. انہیں یاد آیا کہ مسجد نبوی کے سامنے جو ان کا باغیچہ تھا وہ سب سے محبوب تھا ان کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اس آیت کریمہ کو سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پورا باغیچہ صدقہ کر دیا. اللہ اکبر، پورا باغیچہ میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم جو ہے یہ تو بہت ہی بہترین مال ہے، یہ بہت ہی بہترین مال ہے، لہٰذا تم اپنے غریب رشتہ داروں کے اندر یہ مال تم تقسیم کر دو، یہ باغیچہ تم تقسیم کر دو. قرآن کی آیت سنی اور عمل کیا. ہم قرآن کی آیت سنتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، حدیث ہم سنتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. کیسا ہے، مسجد میں جب تک ہم بیٹھے ہیں تب تک ہم مسلمان ہیں، جیسے مسجد کے ہم باہر چلے گئے ہمارا دماغ چلنا شروع ہو جاتا وہاں پر. بولے وہ حساب سے چلے تو نہیں چلتا، تھوڑا ہمارا دماغ، ہمارے آئیڈیا، ہماری پالیسی نہیں. مسجد کے اندر جس طرح سے تم اللہ سے ڈرتے ہو، جس طرح تم دین کو اپنانے کی کوشش مسجد میں بیٹھ کے کرتے ہو، باہر جانے کے بعد بھی ہمارا یہی معاملہ ہونا چاہیے. قیامت کے عنقریب کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عمل ناپید ہو جائے گا. بہت اب دیکھیے قرآن و حدیث کی باتیں کتنی سنتے ہم،
عمل نظر آتا ہے کہ عمل کہیں کہیں کوئی نظر کرتا ہوا نظر آتا ہے ہم کو. ہم خود جو ہے اپنا جائزہ اگر لیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کتنی چیزوں میں باعمل ہیں, کتنی چیزوں میں, کتنی باتوں میں ہمیں معلوم ہے وہ چیزیں, لیکن ہم خود عمل نہیں کرتے ان چیزوں پر. ایسا اگر ہم جائزہ لیں گے نا تو پتہ چلے گا کہ ہاں واقعی میں فلاں چیز میں جانتا ہوں لیکن میں عمل نہیں کرتا, فلاں چیز مجھے معلوم ہے لیکن عمل کے اندر میں نے ابھی تو کوئی چیز نہیں لائی ہے. تو بہرحال قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عمل ناپید ہو جائے گا. حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس کے تعلق سے, جس کے راوی جو حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی بات کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھ جائے گا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسے اٹھ جائے گا؟ جبکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں, اپنی اولاد کو قرآن پڑھاتے ہیں اور وہ آگے اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیں گے, یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. ہم بھی پڑھاتے ہیں نا, عربی کو بیچتے ہیں, مکتب کو بیچتے ہیں, یہ سلسلہ ہمارا چل رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زیاد تجھے تیری ماں گم پائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بہت زیادہ غصہ آتا تھا یا پھر کوئی بات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں کہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ تیری ماں تجھے گم پائے, یعنی تیری ماں جو تجھے نہ پائے یا تجھے گم ہوتا ہوا پائے. میں تو تمہیں مدینہ کے سمجھدار لوگوں میں شمار کیا کرتا تھا, میں تو سمجھتا تھا کہ آپ بہت سمجھدار ہیں. کیا یہ حقیقت نہیں کہ یہود و نصارہ تورات و انجیل کو پڑھتے ہیں لیکن ان میں جو کچھ ہے اس میں سے کسی چیز پر عمل نہیں کرتے؟ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. یہود و نصارہ کی طرف ان کی طرف تم نہیں دیکھتے کیا؟ وہ بھی پڑھتے ہیں, تورات پڑھتے ہیں, انجیل پڑھتے ہیں, لیکن وہ کسی چیز پہ عمل کرتے ہیں کیا؟ نہیں کرتے ہیں. تو گویا مسلمانوں کی حالت بھی ایسی ہی ہو گئی ہے آج. یہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے. اور ایک نشانی جو ہے امانت کا اڑ جانا. امانت کا اڑ جانا, قیامت کے عنقریب جو ہے امانت کا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. لوگ امانت میں خیانت کرنے والے بن جائیں گے, جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اچھا بھلا ایماندار آدمی رات کو سوئے گا اور اس کے دل سے ایمانداری کی نکال لی جائے گی, بس ایک سیاہ داغ کی طرح ایمانداری کا نشان باقی رہ جائے گا. اگلے روز سوئے گا تو رہی صحیح ایمانداری بھی اس کے دل سے اٹھا لی جائے گی اور صرف آبلے کی طرح ایک نشان باقی رہ جائے گا. جس طرح آگ کا ایک انگارہ اپنے پاؤں پر لگانے سے آبلہ پھول جاتا ہے, یعنی ایمانداری اور امانت داری اس طرح سے لوگوں کے دلوں سے اٹھا لی جائے گی, صرف نام باقی رہے گا, نشان باقی رہے گا. حقیقت میں جو ہے امانت داری نہیں ہوگی لیکن اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا, یعنی آبلہ ہوتا ہے, اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا. لوگ خرید و فروخت کریں گے لیکن ان میں ایمانداری نہیں ہوگی. لین دین کریں گے, تجارت کریں گے لیکن پھنسائیں گے. کل ہی جو ہے میں بازار میں گیا, کوئی فروٹ میں خرید رہا تھا تو میں نے ایک مسلمان خاتون سے فروٹ خریدا تو میں نے دیکھا کہ وہ وزن کا جو ناپنے کا جو پیمانہ ہوتا ہے جس کو ہم وزن کاٹا کہتے ہیں ہماری زبان میں نے دیکھا کہ جس جگہ پر فروٹ رکھے جاتے ہیں اس کی جگہ پر اس نے جو ہے کچھ رکھا ہوا تھا. اس خاتون نے کیا رکھا ہوا تھا؟ اور ایک ایکسٹرا وزن جو کہ اوپر سے نظر نہیں آتا تھا نیچے سے لگایا ہوا تھا. یعنی جب وزن ہم کریں گے تو وزن جو ہے وہ جلدی جو ہے وہ پلڑا جھک جائے گا کیونکہ پہلے سے اس پر وزن لگا ہوا ہے. تو نقصان کس کا ہوگا؟ خریدنے والے کا نقصان ہوگا. اسے لگ رہا ہے اوپر سے ظاہر میں کہ بھائی برابر ایمانداری سے دے رہے ہیں, پلڑا جھک بھی رہا ہے لیکن اصل میں پیچھے اندر سے جو ہے کچھ وزن لگا دیا گیا ہے جس کی وجہ سے پلڑا جلدی جھک رہا ہے. نتیجے میں جو چیز جتنی آنی چاہیے تھی مقدار میں اتنی مقدار میں وہ چیز نہیں آتی. تو یہ بے ایمانی ہے, جھوٹ بول کر کاروبار کرتے ہیں. یہ چیز میں نے اتنے میں لائی تھی, قسم سے بولتا ہوں آپ کو میں اتنے میں دے رہا ہوں, میں فائدہ نہیں لے رہا ہوں, میں نقصان میں دے رہا ہوں, حالانکہ فائدہ ہو رہا ہوتا ہے اس کو. جھوٹ بول کے کاروبار کرتے ہیں بہت سارے لوگ, جھوٹ بولتے ہیں. کوئی چیز جو ہے ڈیمیج ہوتی ہے, کوئی چیز عیبدار ہوتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عیبدار چیز ہے تو اس کا عیب ظاہر کرو, عیب کو بتاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بازار گئے تو ایک شخص جو ہے گیہوں بیچ رہا تھا. کچے گیہوں اس نے نیچے رکھے ہوئے تھے, اوپر سوکھے گیہوں رکھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ ڈالا اس گیہوں کے اندر تو اندر جو ہے گیلے بھیگے ہوئے گیہوں تھے, بھیگا ہوا جو یا گیہوں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. من غشانا فلیس منا, جو دھوکہ دیتا ہے, جو پھنساتا ہے, جو فراڈ کرتا ہے وہ
ہم میں سے نہیں ہے، فلیس منا، مسلمان نہیں ہے وہ. مسلمان کبھی دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان کبھی فراڈ نہیں کرتا، مسلمان کبھی کسی کو پھنساتا نہیں ہے. خود کا نقصان وہ کر سکتا ہے، خود نقصان میں رہ سکتا ہے، سامنے والے کو کبھی وہ نقصان میں دیکھ نہیں سکتا یا پھر سامنے والے کو نقصان پہنچا نہیں سکتا. یہ مسلمان کی نشانی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ کہیں گے، دیکھیے ایمانداری کی حالت ایسی ہو جائے گی، امانت داری کی حالت ایسی ہو جائے گی کہ لوگ کہیں گے کہ فلاں خاندان میں ایک امانت دار آدمی موجود ہے. فلاں خاندان میں کیا کہیں گے؟ فلاں خاندان میں، فلاں فیملی میں ایک امانت دار آدمی موجود ہے. مطلب اتنے کم ہو جائیں گے امانت دار لوگ، ایماندار لوگوں کی اتنی کمی ہو جائے گی کہ لوگ کہیں گے فلاں فلاں، جیسا ہم بولتے ہیں فلاں فلاں جگہ ایک ڈاکٹر ہے، فلاں فلاں ایک جگہ پر جو ہے یہ نشانی ہے یا کوئی بھی چیز ہے، کوئی جگہ ہے نا، اتنا کم ہو جائے گا جس کو کیا کہتے ہیں درمل ہو جائے گا یا پھر جو ہے یعنی شاذ ہو جائے گا، شاذ نہیں ملے گا. ایسی چیز ہو جائے گی ایمانداری ملنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حال ہوگا کہ ایک آدمی کے بارے میں لوگ کہیں گے فلاں بڑا عقل مند ہے، بڑے ظرف والا ہے، بڑا بہادر ہے، لیکن اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا. بہادر بھی ہوگا، عقل مند بھی ہوگا، بڑا سوچ سمجھ والا ہوگا، لیکن ایمانداری اس کے اندر نہیں ہوگی، اس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ پر ایک ایسا وقت گزر چکا ہے کہ مجھے اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں تھی کہ کس سے تجارت کروں کس سے نہ کروں. اگر مسلمان ہوتا تو اسلام اسے مجبور کرتا کہ وہ بےایمانی نہ کرے. یعنی ایک دور ایسا گزرا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے پرواہ نہیں ہوتی تھی، میں فکر نہیں کرتا تھا کہ مسلمان سے کاروبار کر رہا ہوں، ختم ہو گیا، مسلمان پھنسائے گا نہیں، مسلمان بےایمانی نہیں کرے گا. یہ ہم کو جو ہے اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، اس چیز کے بارے میں سوچنا نہیں ہوتا تھا ہمارے کو کہ ہم کس سے کاروبار کر رہے ہیں یا کس سے کاروبار کرنا، پھنسایا تو کیا ہوگا، فراڈ کرا تو کیا ہوگا. مسلمان ہے، ظاہر بات ہے مسلمان کبھی پھنسانے والا نہیں ہے. ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ ہم پرواہ نہیں کرتے تھے، اسلام اسے مجبور کر دیتا ہے. اگر وہ دل میں خیال بھی آیا اس کے تو اس کا دین جو ہے، اللہ کا ڈر جو ہے، اسلامی تعلیمات جو ہے اسے مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ دین کے اوپر عمل کرنے والا بنے. عیسائی ہوتا تو اس کے حاکم اسے مجبور کر دیتے کہ وہ بےایمانی نہ کرے. لیکن اب تو میں صرف فلاں کے ساتھ ہی تجارت کرتا ہوں، اب تو میں صرف فلاں کے ساتھ تجارت کرتا ہوں، کیونکہ کوئی مجھے ایماندار اور کوئی امانت دار مجھے نظر نہیں آتا. یہ دیکھیے یہ آغاز کی یہ فتنوں کا ظہور جو ہوگا قیامت کے عنقریب، یہ چیزیں اس کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں. اور بھی بہت ساری چیزیں، اصل میں بہت بڑا مضمون ہے. یہ جو ہے آدھے گھنٹے میں 1 گھنٹے میں ادا کرنے والا یہ مضمون نہیں ہے، بس چند چیزیں چیدہ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. دیکھیے جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا، یہ چیزیں بھی قیامت کے عنقریب عام ہو جائیں گی. اور زلزلے عام ہو جائیں گے، زلزلے ہونا جس کو ہم کہتے ہیں بھوکمپ ہونا، زلزلہ ہونا، یہ سب چیزیں بھی جو ہے قیامت کے عنقریب عام ہو جائے گی. اور ایماندار لوگوں پر لوگ بھروسہ نہیں کریں گے، بے ایمان لوگوں کے اوپر بھروسہ کریں گے لوگ. حکمران ایسے لوگوں کو بنایا جائے گا جو حکمرانی کے لائق نہیں ہوں گے. ایسے لوگوں کو لوگ جو ہے جنتا جو ہے وہ حکمران بنائیں گی. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے. دیکھیے آئیے، یہ تو فتنوں کا ظہور ہو گیا. اب اس کے بعد میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ دوسرا جو حصہ ہے علامت صغریٰ، اس میں سے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات پا جانا. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی بنا کر بھیجا جانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے چلے جانا. یہ دونوں نشانیاں ہیں، کیونکہ آخری نبی جب آ جاتے ہیں تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کے بعد قیامت ہی آنا ہے. اب نبوت کا سلسلہ اگر سمجھو جاری رہ رہا ہے تو پھر قیامت کو بھی ابھی ٹائم ہے، وقت ہے. لیکن آخری نبی آ چکے ہیں، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ اب جو ہے اس کے بعد جو دور آئے گا وہ قیامت کا دور آئے گا، قیامت کے عنقریب کا دور آئے گا. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بعثت اور قیامت دونوں اس طرح قریب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے جو ہے انگلیوں کا جو ہے انگلیوں کے نشانی سے بتایا، انگلیوں کو جو ہے تشبیہ دے کر بتایا کہ اس طرح سے، جس طرح سے 2 انگلیاں قریب ہے، میں اور قیامت جو ہے اس طرح سے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیوں کو اونچا کر کے اشارے سے بتایا. یعنی اب میرے بعد جو دور آئے گا وہ قیامت کا دور آئے گا.
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری بعثت اور قیامت دونوں اس طرح قریب ہیں جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں، غور کر سکتے ہیں کہ ہم قیامت کے عنقریب کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ جو دور چل رہا ہے یہ قیامت کے عنقریب کا دور ہے۔ قیامت کب آئے گی ہم کو معلوم نہیں ہے۔ ہاں بڑی بڑی نشانیاں ابھی تک قیامت کی جو ہے واقع نہیں ہوئے، لیکن چھوٹی چھوٹی نشانیاں، علامت صغریٰ اور جو فتنوں کا ظہور ہے وہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے چاند کا پھٹنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، دیکھیے یہاں پر ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند نہیں پھٹا۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر غالباً سورہ قمر کے اندر اس کا ذکر آیا ہے کہ چاند پھٹ گیا، چاند کے پھٹنے کا ذکر آیا ہے اس کے اندر۔ تو جب مشرکین نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے آپ دکھائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ ان کی طرف وہی کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو چکے ہیں، آپ ان کو دکھائیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو چاند کے دو ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ انگلی اٹھا کر چاند کے پل میں دو ٹکڑے کر دیے، اللہ کے نبی نے ٹکڑے نہیں کیے ہیں۔ آپ اس کو پڑھیے، اس کے تعلق سے جو معلومات ہے نا، جو حدیث ہے، سیرت میں جو ذکر آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے بتایا۔ ہاں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اگر توڑنا چاہے تو توڑ سکتا ہے، دو ٹکڑے کر سکتا ہے، لیکن یہ ذکر ایسا نہیں ہے، بلکہ صحیح معلومات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے بتایا کہ دو ٹکڑے چاند کے ہو چکے ہیں۔ پھر انہوں نے مطالبہ کیا کہ اب اس کو جوڑ کے بتاؤ۔ تو اللہ کی طرف سے یہ جو ہے ایک معجزہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا تھا، اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ پہنچے اور چاند پھٹ گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اہل مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نشانی مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چاند کا پھٹ جانا دکھایا۔ تو چاند جو پھٹ گیا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھایا۔ تو بہرحال چاند کا پھٹنا بھی قیامت کی نشانی میں سے ہے۔ علماء کی اموات، کثرت سے علماء کرام جو ہے اس دنیا سے چلے جائیں گے، علماء کرام کا انتقال ہو جائے گا، علماء کرام کی اموات ہو جانا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ دین کا علم بندوں سے چھین کر ختم نہیں کرے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ دین کا علم چھین لیا جائے گا، بلکہ علماء کی موت سے علم دین ختم کر دے گا۔ بڑے بڑے علماء، دیکھیے گزشتہ سال ہم نے دیکھا ایسے ایسے چوٹی کے علماء دنیا سے چلے گئے کہ جن کا ثانی اب ملنا بڑا مشکل ہے۔ میں نے ایسے ایسے نام جو ہے سنے، ایک نظم بھی آئی تھی اس کے اوپر کہ علماء کی جو اموات ہوئی تھی اس کے اوپر ایک جو نظم بنائی گئی تھی، نظم کہہ لیجیے یا پھر جو ہے ایک طرح سے اس کے اندر معلومات دی گئی تھی کہ علماء کے کیسے اموات ہو جاتی ہے، اور اموات ہونے کے بعد جو ماحول بن جاتا ہے، امت ایک طرح سے جو ہے وہ اپنے آپ کو یتیم پاتی ہے۔ یہ بڑے بڑے علماء چلے گئے جن سے ہم رہنمائی حاصل کرتے تھے، جن سے ہم معلومات حاصل کرتے تھے، جن سے اپنے مسئلوں کو ان کے سامنے پیش کرتے تھے، اور وہ اپنے علم سے، اپنے تجربے سے، اپنی گہری معلومات سے، جو کہ ان کی عمر کے حساب سے وہ ان کے پاس معلومات تھی، ان کے علم کے حساب سے وہ ہمیں جو ہے مسئلوں کا حل بتایا کرتے تھے۔ دیکھیے کتابوں سے صرف علم نہیں آتا ہے، کتابوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو علمی صلاحیت اور جو تجربہ جو علماء کو اللہ نے جو دل میں ان کے اتارا ہے وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو ایک عالم کی موت ہونا گویا کہ عالم کی موت ہو جاتی ہے۔ ایک عالم کا دنیا سے اٹھ جانا گویا کہ ایک عالم کا اٹھ جانا ہے۔ انہیں اس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ دین کے علم کو ختم کرے گا کہ علماء جو ہے بکثرت دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو بہرحال یہ بھی جو ایک نشانی ہے کہ اور جاہل لوگ مفتی بن کر لوگوں کو گمراہ کریں گے، جاہل لوگ جو ہے مفتی بن کر فتویٰ دیں گے، لوگ عوام جو کہ دینی علم کے اندر زیادہ شعور نہیں رکھتی کسی کے بھی پیچھے لگ جائے گی، ہاں آپ مفتی صاحب ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ مولانا ہیں، بولو کیا کرنا ہے، تو جو ہے وہ فتوے دیں گے، بغیر علم کے فتوے دیں گے، بغیر دین کو سمجھے، بغیر جو ہے دین کو جانے وہ لوگوں کو، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے،
لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے اچانک موت ہونا بھی قیامت کی علامات میں سے ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب پہلی رات کا چاند بڑا نظر آئے گا، لوگ اسے دوسری رات کا چاند کہیں گے، مساجد کو راستہ بنا لیا جائے گا، یعنی لوگ مساجد سے گزریں گے یا زیارت کریں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، یعنی طہارت کے لیے، فراغت کے لیے لوگ آئیں گے، بیٹھیں گے، آرام کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے۔ مسجدوں کو جو ہے وہ گزرگاہ بنا لیا جائے گا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ لوگ مسجد میں آئیں گے، بیٹھیں گے، کھائیں گے، پئیں گے، طہارت کریں گے، اپنی ضرورت استعمال کریں گے ضرورت کے مطابق، لیکن نماز جو کہ اصل ہے مسجد میں آنے کے بعد، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مسجد میں آئے تو 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھے۔ یہ مسجد کا حق ہے، یہ مسجد کا ہدیہ ہے، یہ مسجد کا تحفہ ہے کہ انسان جب وضو بنا کے مسجد میں داخل ہوتا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھے، ایسے ہی آ کے نہ بیٹھے۔ بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں آتے ہیں پہلے بیٹھتے ہیں بعد میں اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ بیٹھنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں، تحیۃ الوضو یا تحیۃ المسجد جس کو کہا جاتا ہے۔ آ کر فوراً بیٹھ نہ جائے، اگر وقت ہے سنت پڑھنے کا تو 2 رکعت کم سے کم 2 رکعت پڑھ کے مسجد میں بیٹھنا ہے۔ تو بہرحال مسجدوں کو گزرگاہ بنا لیا جائے گا، مسجدوں میں لوگ نماز نہیں پڑھیں گے لیکن آئیں گے جائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانی میں سے ہے۔ اور اچانک موت عام ہوگی، اچانک موت عام ہوگی۔ ارے صبح تو ملاقات کیا تھا، میں کیا ہوا؟ انتقال ہوا؟ ہاں انتقال، ہارٹ ہوا۔ ارے گر گئے، تھوڑا سا الٹی ہوئی، چکر آیا، یہ ہوا، ختم۔ تھوڑا سر درد ہو رہا تھا، دوا کھانے میں لے جائے، ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں، ختم ہو گیا۔ اچانک موت، ایسی کتنی اموات ہم نے جو ہم کو حیران اور شزدر کر دیتی ہیں، ہم کو اچنبھے میں ڈال دیتی ہیں، ہم کو ونڈر کر دیتی ہیں، ہم کو عجب میں ڈال دیتی ہیں۔ کیا شوق ہو جاتے ہیں ایک دم، انتقال ہوگا، مر گئے۔ قیامت کے عنقریب یہ چیزیں ہوں گی اور ہو رہا ہے۔ نوجوان، بچے، بوڑھے، ہٹے کٹے، تندرست لوگ ہمارے آنکھوں کے سامنے سے دنیا سے چلے جا رہے ہیں۔ یہ بھی قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں، جتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے تمام چیزیں میں پیش کر سکوں۔ جو تیسرا جو حصہ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ جنگوں کا یہ دور ہوگا، جس میں آپ جانتے ہیں کہ عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہوگی، اور بہت سارے مسلمان جو ہے، پہلے تو مسلمان اور عیسائی مل کر رہیں گے، پھر جنگ کریں گے، جنگ جیت جائیں گے، پھر جو ہے دونوں کے اندر اختلاف ہوگا اور پھر دونوں کے اندر جنگ ہوگی۔ اس طرح سے جو ہے بہت سارے مسلمان قتل کیے جائیں گے۔ قیامت کے عنقریب کی جو ہے الگ الگ احادیث کے اندر جو ہے الگ الگ چیزیں بتائی گئی ہیں۔ پھر مسلمان اتنی لاشیں جو ہے مسلمانوں کی ہوں گی کہ ایک پرندہ جو ہے اڑتا ہوا جائے گا تو وہ مر جائے گا، لیکن لاشوں کے اوپر لاشیں ختم نہیں ہوں گی، اتنی لاشیں جو ہے پڑ جائیں گی مسلمانوں کی۔ قیامت کے عنقریب ایک جنگ ہوگی جس کا تذکرہ حدیث کے اندر آیا ہے۔ یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے میں نے درس میں ذکر کیا تھا کہ ایک دیوار کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے رکا دیا ہے، وہ دیوار کو فلانگ کر وہ نہیں آ سکتے۔ قیامت کے عنقریب وہ آ جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی ایک مسجد ہے جو اس کی میناروں پر فرشتوں کے ذریعے سے وہ تشریف لائیں گے۔ دجال کا ظہور ہوگا، امام مہدی آئیں گے۔ یہ سب چیزیں قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں۔ اور دھوئیں کا ظاہر ہونا، اس کے بعد جو ہے دجال کا ظاہر ہونا، اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ سب بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ لائٹ چلے گی کیا؟ مغرب سے طلوع ہو جائے گا، یہ روزانہ مغرب سے طلوع ہوگا یا پھر ایک مرتبہ طلوع ہو کے پھر جو ہے معمول کے مطابق مشرق ہی سے طلوع ہوگا، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ تو بہرحال ایک دفعہ جب مغرب سے سورج طلوع ہو جائے گا تو پھر لوگوں کی توبہ، لوگوں کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ لوگ توبہ کرنا چاہیں گے، ایمان لانا چاہیں گے، ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، ان کا ایمان بھی قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ تو یہ نشانیاں، یہ علامات، یہ سب احادیث میں کیوں بتائی گئی ہیں؟ کیا ہے اس کی وجہ؟ کیا ہے اس کی وجہ؟ یہی ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اپنے زندگیوں کا جائزہ لیں، اور اپنے آپ کو ہم ان فتنوں سے بچانے کے لیے ہم نے تیاری کیا کرنا ہے، ہمیں کس طرح سے دنیا میں رہنا ہے، کس طرح سے اپنے اعمالوں کو ہمیں درست کرنا ہے، کس طرح سے ہمارے
اعمالوں کو بنانا ہے، اس کی فکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی کہ میری امت جو ہے اس فتنوں میں نہ پڑے، اور یہ بڑے بڑے جو فتنے آنے والے ہیں اس سے وہ بچے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی تمام چیزیں بتا دی۔ دجال کا جو فتنہ ہوگا نا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، سب سے بڑا فتنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی نوع انسانی کے لیے سب سے بڑا جو فتنہ ہوگا وہ دجال کا فتنہ ہوگا، کیونکہ دجال کو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت دی ہوگی کہ اس کے حکم سے وہ کسی شخص کو مار دے گا، پھر اس کے حکم سے وہ شخص زندہ بھی ہو جائے گا، زمین سے نباتات اگائے گا، اس کے حکم سے بارش ہوگی، زمین سے خزانے، اس کے حکم سے خزانے نکلیں گے، اور وہ تمام چیزیں جو کہ کمزور جو لوگ ہوں گے، کمزور ایمان والے، اس کو خدا مان لیں گے، اس کو اللہ مان لیں گے وہ۔ تو یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا دجال کا فتنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہم سنتے ہیں اکثر جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے فتنے سے پناہ مانگی ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ جو ہے دجال کا ہوگا۔ اسی طرح سے جو ہے سورہ کہف کی جو آیتیں ہیں، آخری 3 آیتیں یا پھر شروعات کی 10 آیتوں کا ذکر آتا ہے کہ اگر کوئی اس کو یاد کر لیتا ہے تو وہ دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ امام مہدی آئیں گے اور 7 سال تک جو ہے ان کا دور حکومت رہے گا، پھر ان کا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، ایک جنگ کے بعد جب دجال کو وہ ختم کریں گے، مقام لد ایک مقام ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دجال کو قتل کریں گے۔ اس کے بعد جیسے دجال کو قتل کریں گے ایک اور جو ہے فتنہ ہوگا، وہ دجال کے بعد جو فتنہ ہوگا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ خروج ان کا یعنی یاجوج اور ماجوج کا خروج ہو جائے گا۔ اتنی تعداد میں ہوں گے کہ طبریہ نامی جو ہے جھیل ہوگی، اس جھیل کا پانی پی کر وہ ختم کر دیں گے، اس جھیل کا پانی وہ ختم کر دیں گے، اتنی زیادہ تعداد میں وہ ہوں گے، اور قتل و غارت گیری وہ پورے زمین میں پھیلا دیں گے اور بہت زیادہ لوگوں کو قتل کر لیں گے۔ تو ان کی طاقت ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت کسی میں نہیں ہوگی، اور وہ اتنا ہی نہیں، زمین کی مخلوقات کو ان کو لگے گا کہ ہم نے زمین کی مخلوقات کو ختم کر دیا ہے، اب آسمان کی مخلوقات کو ہم ختم کریں گے، لہٰذا وہ آسمان کے اوپر تیر برسائیں گے، تیروں کو جو ہے وہ پھینکیں گے، اللہ تعالیٰ ان تیروں کو خون آلود کر کے واپس لوٹائے گا۔ ان کو لگے گا کہ چلو آسمان کی مخلوق کو بھی ہم نے ختم کر لیا۔ لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ سے دعا کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کرنے کے بعد جو ہے یاجوج اور ماجوج کی گردنوں میں ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، اور ایک ساتھ پورے ختم ہو جائیں گے، ختم ہونے کے بعد اور ایک چیز لوگوں کو پریشان کرے گی، ان کی جو لاشیں ہوں گی اس سے جو بدبو جو تعفن پھیلے گا اس سے لوگ پریشان ہوں گے۔ پھر وہ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ سے دعا کرو، عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے، پھر اونٹوں کی گردنوں کی طرح بڑے بڑے پرندے آئیں گے اور ان لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا جس کے ذریعے سے وہاں کی جو گندگی ہے، جو تعفن ہے، بدبو ہے، پورا ختم ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ قیامت کی چند علامات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ مسلمان قیامت کے عن قریب کوئی جو ہے ایمان والا دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ ایک ہوا چلے گی، ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی، اور جسے بھی وہ ہوا چھوئے گی، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، وہ جو ہے اس کا انتقال ہو جائے گا صرف ہوا کے چھونے سے۔ پھر دنیا میں ایسے لوگ رہ جائیں گے جو برے لوگ ہوں گے، اور ان کے اوپر قیامت قائم ہوگی۔ مکہ اور مدینہ خالی ہو جائے گا۔ ایسی چیزیں ہیں کہ ہم جو ہے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، قیامت کی عنقریب کی نشانیاں۔ یعنی مکہ اور مدینہ جو ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ لاکھوں لوگوں کی آماجگاہ ہے، لاکھوں لوگوں کی بھیڑ ہمیں وہاں پر نظر آتی ہے، لاکھوں لوگوں کا جمع غفیر ہم کو نظر آتا ہے، مکہ مدینہ خالی ہو جائے گا، بے آباد ہو جائے گا مکہ مدینہ۔ وہاں پر وحشی جانور پھرنے لگیں گے، اور ایک وحشی جو ہے، ایک حبشی کعبۃ اللہ کو گرا کر اس پر آگ لگا دے گا۔ قیامت کی بڑی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے۔ لوگ جو ہے مکے اور مدینے میں رہنا پسند نہیں کریں گے، وہاں سے لوگ جو ہے خالی ہو جائیں گے، مکہ بھی خالی ہو جائے گا، مدینہ بھی خالی ہو جائے گا، اور بیت المقدس جو ہے وہ آباد ہو جائے گا، اس کو دارالخلافہ بنایا جائے گا۔
قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، زمین سے ایک جانور نکلے گا جس کو دابۃ الارض کہا جاتا ہے، جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے۔ دابۃ الارض، زمین سے ایک جانور نکلے گا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک۔ آگ آئے گی جو لوگوں کو دمشق کی طرف، میدان حشر کی طرف ہانکتے ہوئے لے جائے گی، اور جہاں کہیں بھی وہ رکیں گے، جب وہ دوڑ رہے ہوں گے جہاں کہیں بھی رکے گی وہ آگ بھی رکے گی، پھر جیسے ہی وہ تازہ دم ہو کر پھر دوڑنے لگیں گے، پھر وہ آگ ان کو ہانکتے ہوئے میدان حشر تک لے جائے گی۔ تو یہ بہت ساری اور بھی بہت ساری معلومات ہیں اس کے تعلق سے، تو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آخرت کی تیاری کریں۔ ہم جو ہے ان فتنوں سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت تھوڑا سا، یعنی قیامت کو اور قیامت کی علامات کو ہم تھوڑا سا دور کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنے اعمالوں کو ہم درست کریں۔ جیسا کہ ایک عالم دین نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ قیامت ہم سے تھوڑا اور دور ہو جائے، تو ہم اپنے اعمالوں کو درست کر لیں، ہم اپنے اعمالوں کو درست کر لیں، اپنے آپ کو ہم درست کر لیں، ہم اپنی زندگیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں، تو یہ فتنے جو دنیا میں رونما ہوں گے اس سے انشاءاللہ ہماری حفاظت ہوگی ضرور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے جب پھیل جائیں گے تو انسان کا بہترین مال جو ہے بکریاں ہوں گی، وہ پہاڑوں کے اندر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے چلا جائے گا، چاہے اس کو وہاں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ملے، لیکن وہ ایمان کو بچانے کی خاطر وہ فتنوں، جہاں فتنے ہو رہے ہیں ان فتنوں کی جگہ کو وہ چھوڑ دے گا۔ تو اور بھی بہت ساری باتیں ہیں احادیث کے اندر، اس کا بہت بڑا جو ہے کیا کہیں گے مواد ہے، تو اس کے لیے کچھ کافی وقت درکار ہے، اتنے ایسے وقت میں جو ہے یہ تمام چیزیں بتائی نہیں جا سکتی۔ بہرحال جو کچھ کہا گیا ہے، کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو رات مبارک رات جو ہے، اس میں ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم ذکر و اذکار کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، یا پھر نفل پڑھیں، یا پھر جو ہے جو بھی جو دعا بتائی جاتی ہے اللہم انک عفو تحب العفو، اس دعا کی ہم پابندی کریں، نہ کہ ہم یہاں وہاں بیٹھ کر جو ہے اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ یہ بڑی مبارک رات ہے اور بڑی خوش نصیبی سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ عنایت فرمائی ہے، سب کو یہ رات نصیب نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک میں جس طرح سے ہم عبادت گزار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ آئندہ رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ چیز باقی رکھے، رمضان کے بعد بھی ہم نمازی رہیں، رمضان کے بعد بھی ہم ایماندار رہیں، جھوٹ بولنے والے نہ رہیں، ہم گالی گلوچ کرنے والے نہ رہیں، ہم حرام سے بچنے والے رہیں۔ رمضان کے بعد بھی جس طرح سے آج ہم بچ رہے ہیں، اس مہینے میں جس طرح سے ہم برائیوں سے بچ رہے ہیں، رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں تمام برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے جو بھی نماز ہیں، روزے ہیں، صدقات ہیں، خیرات ہیں، قیام اللیل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو بھی کمی بیشی ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے، درگزر کرے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اجر عظیم سے ہمیں نوازے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف کر دے، جو بھی خطائیں، جو بھی کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ اسے جو ہے معاف کر دے۔ تو بہرحال اور یہ تمام چیزیں جو ہے اس کے ساتھ میں نے سمجھا کہ ان چیزوں کو بھی جو ہے جوڑ لوں، کیونکہ خاص طور سے لوگ جو ہے اس رات میں عبادت بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ سے خوب دعائیں بھی کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت دے، صحت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شب قدر کی جو ہے شب قدر کی رات نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نیکیوں کو قبول فرمائے اور سیئات کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔